تو آج میں جس شہر کی تاریخ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے گجرات۔ گجرات کچھ قدیمی جگہ ہے اور اہم قدیم مقامات پر مشتمل ہے۔ یہ شہر پورش کی سلطنت کا حصہ تھا جو بنیادی طور پر چاچ دوآب کے اندر حکومت کرتے تھے۔ مئی 326 قبل مسیح میں ہائیڈ ایسپس کی جنگ میں ایک مشکل مہم کے بعد اسکندر اعظم کے ہاتھوں اسے شکست ہوئی۔ جون 323 قبل مسیح میں اسکندر کی موت کے ساتھ ہی چندر گپت موریہ، جسے یونانی ماخذ میں سینڈروکوٹوس کہا جاتا ہے، جو کہ ممکنہ طور پر پنجاب کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا، نے پنجاب کو موری سلطنت کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ پھر 231 قبل مسیح میں اشوک کی موت کے بعد فوراً بعد تک موریوں کو متحد رہا اور بعد میں ڈیمیٹرس اول کے زیر تسلط بھی آ گیا، جس نے ہند یونانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد دوسری صدی کے نصف آخر میں ماؤز کے لائے گئے ستھیائی حملے کی وجہ سے حکمرانوں کی تبدیلی آئی اور اس کے فوراً بعد ہند ستھیائی بادشاہت قائم ہو گئی۔ یہ پہلی صدی عیسوی کے شروع میں جب ایک پارتھین گورنر گونڈوفریز نے پارتھین سلطنت سے آزادی کا اعلان کیا تھا، جس نے ہند ستھیوں اور ہند یونانیوں کے علاقے فتح کیے۔ اس طرح اس کی اپنی ہند پارتھین سلطنت قائم ہو۔ پہلی صدی کے دوسرے نصف میں کشانوں کے حملوں کے بعد ہند پارتھیوں کا دائرہ بہت کم ہو گیا تھا۔ پھر وسطی اور جنوبی ایشیا میں ایک وسیع خوشحال سلطنت قائم کی، جس نے بدھ مت کے پھولوں کی نگرانی کی۔ الچون ہنوں کے زوال کے بعد یہ ایک مخصوص الخانہ کے تحت گرجارا کی نئی بادشاہی کا بنیادی اڈا بن گیا۔ راجتر نگینی کے مطابق اس پر 883 اور 902 عیسوی کے درمیان کشمیر میں اتپال قوم کے سنکرا ورمن نے حملہ کیا تھا، جس نے لڑائی کے دوران شکست کھائی۔ کرتی ہیں گجرات اور گجر کی۔ کہتے ہیں کہ گوجرا حکمران الخانہ، جسے گجرات کا موجودہ گوجر قبیلہ اپنا بزرگ اور گجرات کا بانی قرار دیتا ہے۔ حکمران الخانہ کی اصل ہنک نسل، جسے گوجروں کے اسلام قبول کرنے کے بعد صدیوں کی روایت اور یاد میں علی خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک برطانوی مورخین اس نتیجے پر پہنچا کہ گوجر اصل میں الچون ہنوں کے ذخیرے سے تھے۔ پھر دوسری طرف گجرات 16ویں صدی کے اوائل میں اس وقت جانا جاتا تھا اور آباد تھا جب سوری کے حکمران شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے متحد مغلوں کا تختہ الٹا دیا تھا۔ سوری کے روہتاس کے گورنر خاص کے اعزاز میں اس علاقے کا نام خواص پور رکھا گیا تھا۔ یہ شہر مغلیہ سلطنت کے تحت بھی آیا اور 16ویں صدی کے نصف آخر میں اکبر کے دور حکومت میں مزید ترقی ہوگی، جس نے قلعہ گجرات تعمیر کرایا، جو آپ میری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور گجروں کو قلعہ میں آباد ہونے کی اجازت بھی دے دی، جو صدیوں سے اس ایریا میں مختلف جگہوں پر رہتے تھے۔ اس وقت شہر اور ضلع کا باقاعدہ نام مقامی گوجر قبیلے کے حوالے سے رکھا گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ 1605 میں سید عبد القاسم کو اکبر نے یہ شہر بطور جگیر عطا کیا تھا۔ اکبر کے بعد پھر جگیر کے دور حکومت میں گجرات اس راستے کا حصہ تھا جو مغل خاندان کشمیر کے دورے پر جاتے ہوئے یہ راستہ استعمال کرتے۔ مغل دور میں گجرات کو ایک دیوار لگا کر اس میں 5 دروازے رکھ کے گھیر دیا گیا، جس میں سے صرف اب جو موجودہ دروازہ بچا ہے وہ شاہ دولہ کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد 1707 میں اورنگزیب کی موت کے ساتھ ہی مغل سلطنت نمایاں طور پر جب کمزور ہونے لگی تو 1739 میں افشاری حکمران نادر شاہ نے ایک حملے کی قیادت کی، جس کے نتیجے میں دارالحکومت دہلی کو برطرف کر دیا۔ یعنی جب نادر شاہ دہلی جا رہا تھا تو اس نے گجرات میں کافی نقصان کی۔ اس وقت ایک خوشحال شہر۔ پھر 1753 میں میر منو کے انتقال کے بعد پنجاب میں مغل حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ درانی افغانوں نے اپنے نئے حکمران احمد شاہ درانی کے متحد اس خطے کو براہ راست مغلوں سے جوڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ اس شہر کو 1748 تا 1760 کے درمیان درانی افغانوں کے 8 حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جنہوں نے پنجاب پر کنٹرول کے لیے سکھوں سے جنگ کی۔ اس کے بعد ہونے والی افراتفری میں راولپنڈی کے علاقے کے قریب سے مقامی پنجابی گکھڑ قبائلیوں نے شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر 1765 میں جس نے اپنے سردار مقرب خان کے متحد گکھڑوں کو زبردست شکست دی۔ سکھوں نے 29 اپریل 1797 کو گجرات کی لڑائی میں ایک افغانی فوج کو بھی شکست دی۔ 1798 میں بنگی لیڈر صاحب سنگھ نے رنجیت سنگھ کی سکھر چکیا میل سے بیعت کی،
جس نے بعد میں 1799 میں سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو اس کے بعد 1810 تک رنجیت سنگھ کی فوجوں نے گجرات پر قبضہ کیے رکھا۔ اس طرح سکھ سلطنت کی حکمرانی اس شہر تک بھی پھیل گئی۔ اس کے بعد جب 22 اپریل کو جنگ ہوئی تو گجرات کی اس جنگ میں سکھوں کی شکست کے نتیجے کے ساتھ سکھ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ آخر کار 1849 میں گجرات برطانوی کنٹرول میں آ گیا، جس سے دوسری اینگلو سکھ جنگ ختم ہو گئی۔ 1867 میں گجرات کو میونسپلٹی کے طور پر تشکیل دیا گیا۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا تو انگریز بھی چلے گئے اور 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ۔ اس میں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں۔ سارا ریلوے روڈ ہے، یہ فرنیچر مارکیٹ ہے، پورے پاکستان میں یہاں سے فرنیچر جاتا ہے۔ جی جی، یہ چنیوٹ کے بعد جو ہے فرنیچر کی سب سے بڑی جو ہے مارکیٹ ہے۔ یہ 18ویں صدی میں گجرات میں ایک کمہار کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوتی جس کا نام سونی رکھا جاتا ہے۔ وہ عنوان شباب میں حسن و جمال کا پیکر بن جاتی ہے۔ سونی کا والد ظروف ساز تھا اور بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ سونی اپنے والد کی طرح مٹی کے دیدہ زیب برتن بنا کر فروخت کرتی تھی، جس سے اس کے خاندان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ سونی کے والد کی دکان رام پیاری محل کے قریب دریا کے کنارے پر واقع تھی۔ یہاں پر اس وقت دریا بہتا تھا اور ساتھ ہی سونی کے والد کی دکان تھی، جہاں سے دور دراز سے آ کرنے والے لوگ ان سے گڑے خریدا کرتے تھے۔ یہ ہے رام پیاری کا محل، جو کہ سندر داس چوپڑا نے اپنی 12 سالہ خوبصورت بیوی کے لیے بنوایا۔ اس نے رام پیاری کے ساتھ جوانی میں نہیں بلکہ بڑھاپے میں محبت کی شادی۔ رام پیاری کی عمر 12 سال تھی اور سندر داس چوپڑا کی عمر 36 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ گجرات سے ڈنگا تک سندر داس نے ایک روڈ بنایا جسے رام پیاری روڈ کہتے ہیں، جو کہ اس نے اپنی بیوی کے نام پر منسوب کیا۔ پھر اسی طرح یہ خوبصورت محل بنایا جس کا نام رام پیاری محل رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مندر بنایا جسے رام پیاری مندر کا نام دیا گیا، جہاں رام پیاری جا کر عبادت کیا کرتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ اس نے رام پیاری محل کے نیچے سے دوسرے محل تک جانے کے لیے ایک سرنگ بنائی تاکہ رام پیاری دوسرے محل میں جائے تو باپردہ ہو کر جائے۔ پھر اس کے علاوہ اس نے گجرات شہر کی سب سے مہنگی ترین گاڑی رام پیاری کو خرید کر دی، جو اس سے پہلے گجرات شہر میں کسی کے پاس موجود نہیں تھی۔ رام پیاری کے محل سے لے کر شہنشاہ ہند شہنشاہ جہانگیر کے جائے مدفن تک، پھر شہنشاہ جہانگیر کے جائے مدفن سے لے کر سونی کے بازار تک گجرات عشق و محبت کی ایک طویل داستان رکھتا ہے۔ مغل حکمران کشمیر جاتے ہوئے یہ والا راستہ اختیار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب شہنشاہ جہانگیر کشمیر سے واپسی پر راجوڑی کے مقام پر فوت ہو گیا تو اس کی چہیتی ملکہ نور جہاں نے اپنے سپاہیوں اور اپنے سرکردہ ماتحتوں کو حکم دیا کہ یہ خبر ابھی لاہور تک نہ پہنچے۔ اگر یہ خبر لاہور تک پہنچتی ہے تو ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا، تخت کے حصول کے لیے خاندان میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس نے پھر اس کی انتڑیاں نکال کر سماہنی قلعہ باکسر میں دبا دیں اور اس کے جسم کو لے کر لاہور لے آئیں، جہاں پر اس نے شادرہ کے مقام پر اس کی قبر بنائی، جسے اب مقبرہ جہانگیر کہا جاتا ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کی انتڑیاں قلعہ باکسر میں اور جسم مقبرہ جہانگیر شادرہ میں۔ اب یہ والا مقام جو گجرات میں شہنشاہ جہانگیر کے جائے مدفن کے نام سے مشہور ہے، تو اس کی تاریخی حیثیت بالکل غیر مناسب ہے، لیکن پھر بھی یہاں ہر سال میلہ لگتا ہے اور لوگ یہاں آ کر اپنی منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ مزاروں، عقیدتوں، محبتوں، قربانیوں اور ناسودہ خواہشوں کی بنیاد پر مبنی یہ شہر جسے گجرات کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس شہر گجرات میں لوگ نہیں بلکہ کہانیاں بستی ہیں۔ یہاں مختلف داستانیں
सांस ले रही हैं और तारीख का हिस्सा बन गई हैं। इन्हीं में से एक कहानी साईं करम इलाही अल मरूफ कांवा वाली सरकार, जिनका मज़ार इस शहर में है। आपकी वलादत 1838 में अंदरूनी मोहल्ला काने वाले में हुई। आपके वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद था। आप बचपन में तालीम के लिए मदरसे गए, बे औलाद रहे। आपकी कोई औलाद ना थी और ना ही किसी को मरीद किया। फिर दरिया झेलम के पुल की तामीर जब हुई तो वहाँ टोकरी उठाकर मजदूरी करते, फिर इसके अलावा चौकीदारी का भी काम करते। बात कहते हैं ये काने वाला मोहल्ला में रहते थे, जो नाम बदलते बदलते कामा वाले बन गए। बात कहते हैं कि आबादी से बाहर निकलकर रियाजत करते थे, तो जो कुछ इनको मिलता कुओं को डाल देते, जिसकी वजह से कुएं इनके करीब आना शुरू हो गए और उसके बाद फिर इनका नाम कामा वाली सरकार पड़ गया। अब बात करते हैं सैयद कबीरुद्दीन, जो शाह दौलत दरियाई के नाम से मशहूर हैं। आप 1554 में पैदा हुए। कहते हैं कि शाह दौलत दरियाई इब्राहिम लोदी की औलाद में से थे, जिनकी वफात 1087 हिजरी में आप सिलसिला सोहरावर्दिया और चिश्तिया में एक खास मुकाम रखा। मुगल बादशाह शाहजहां की हुकूमत थी। आपके वालिद का नाम अब्दुर्रहीम लोदी था, जो सुल्तान बहलोल लोदी के पोते थे, और वालदा का नाम नेमतुल्लाह बीबी था, जो सुल्तान सारंग गखड़ की पोती थी। तज़किरतुल औलिया पाकिस्तान के मुताबिक बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। कहते हैं कि आप बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मरीद थे। आप रियासत में हमतन मगर रहते। बहुत से लोग आपके पास तशरीफ़ लाते, तो आप जो है उनको दीन इस्लाम की तालीम देते। इससे आगे है मछली चौक, और इस तरफ देखे तो ये है खारी खोई। अब बात करते हैं तारीखी मस्जिद ईदगाह की। मस्जिद ईदगाह की तमीर का आगाज़ 1914 में हुआ और इसकी तकमील 1934 में मुकम्मल। इसको जो इंजीनियर बनाने वाले थे उसका नाम था बऊजान। उन्होंने इस मस्जिद को तमीर करने से पहले दिल्ली का सफ़र किया, फिर लाहौर का सफ़र किया, तो आखिर लाहौर की बादशाही मस्जिद की तर्ज पर इसको बनाने का उसने फैसला कर लिया। ये गुजरात की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसका दाखिली दरवाजा मुगलिया तर्ज के बड़े और ऊंचे तर्ज पर बनाया गया। जैसे दाखिल हो तो अंदर एक कुशादा और बड़ा वसी लान देखने को मिलता है। 4 मीनार और 3 गुंबद की मस्जिद इंतहाई दिलकश मंजर पेश कर। अगर बात करें खताती के नमूनों की, तो ये मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। मस्जिद की तमीर में मस्जिद के सदर दरवाजा के अंदर दाखिल हूँ तो मस्जिद के सदर दरवाजा के साथ ही आपको उन मुबारक खुशकिस्मत लोगों के नाम मिलेंगे जिन्होंने इस मस्जिद की तमीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अकबर ने इस शहर को बैरूनी हमला आवरों से बचाने और अपने लश्कर के पड़ाव के लिए इस मुकाम का इंतखाब किया। कहते हैं कि ये किला 1587 या 1596 में तमीर किया गया। अकबर ने अपने 50 साल दौर हुकूमत में हिंदुस्तान को दफाई एतबार से नाकाबिल तस्खीर और माशी तौर पर खुशहाल तरीन बना दिया था। अकबर ने हिंदू धर्म में सती जैसी जालमाना रस्म को ममनून करार दे दिया और हिंदू औरतों की दोबारा शादी करने का कानून बना दिया। सती की रस्म वहाँ पर उनके नाम और जितनी रकम उन्होंने अतिया की थी वो भी दर्ज की हुई है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद को पहला लाउड स्पीकर अतिया किया था, जो आज भी उनके लिए इसाले स्वाब का जरिया है। एक और चीज़ कि राजा पोरस और के दरमियान दरिया झेलम के मुकाम पर एक सख्त मार्ग, जिसमें सिकंदर आज़म को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना। बाद मौरखीन कहते हैं कि राजा पोरस गुजर गोत पोर्ट या पवाड़ से तल्लुक़ रखता था, तो इसी निस्बत से यहाँ गुजरात में बहुत से पोर्ट या पवाड़ गुजर रहाइश पजीर हैं। मुमकिन है ये राजा पोरस ही की नस्ल में से हों। अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान गुजरात के आसपास 2 खूनरेज़ लड़ाइयाँ लड़ी। चेलियांवाला लड़ाई के बाद सिखों का नीम शिकस्त खोरदा लश्कर गुजरात दाखिल हो। फिर 22 फरवरी 1849 को अंग्रेज़ों से फैसला कुन शिकस्त के बाद पंजाब से दस्तबरदार हो गए। यहाँ गुजरात का गोरा कब्रिस्तान इन्हीं अंग्रेज़ सिपाहियों की जाए मदफन है।
کہتے ہیں کہ 1947 سے پہلے یہاں بگل بجایا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ برٹش حکومت کا جھنڈا بھی چڑھایا جاتا تھا۔ پھر 1947 کے بعد اقتدار ختم ہوا تو اس گورا قبرستان میں دفن سپاہیوں کو سلامی پیش کرنے والی آوازیں بھی غائب ہو گئی۔ کبھی اس اسٹیشن سے سواریاں ایک شہر سے دوسرے شہر آتی تھی اور کبھی انہی دروازوں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، باہر نکلتے تھے، اور کبھی اس چوک پہ لوگ چلتے پھرتے، پھر کبھی اس سڑکوں پر سفر کرتے اور کبھی اس دریاؤں نہاتے اور سفر کرتے۔ پھر آج یہ آبادی تو موجود ہے لیکن قربانی دینے والوں کے نام و نشان کوئی نہیں۔ پھر اسی طرح مختلف حکمران آئے اور جاتے رہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی زندگی گزاریں اللہ کے حکم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ امید ہے ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی معلوماتی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔